السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی سوشل اسٹڈیز کلاس 8 کی ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا 5th چیپٹر کنٹینیو تھا پاکستان کرونولوجی 1970 ٹو 2008، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے 1970 سے لے کے 1977 تک کے واقعات پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب پیج نمبر 95 پہ دیکھیے گا 1978۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 1978 میں کیا اہم واقعہ ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق became president and imposed Sharia law in the country۔ جنرل ضیاء الحق نے صدر کا عہدہ سنبھالا اور اسلامی قوانین جو ہے انہوں نے نافذ کرنا شروع کیا ملک کے اندر۔ Interest free banking was introduced and severe penalties imposed for any offences against Islam۔ He hoped to win the support of religious parties۔ جی، سود سے پاک بینکنگ کا نظام انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ اس کے علاوہ بہت سخت قسم کی سزائیں ان لوگوں کو دیں جو اسلام کے اگینسٹ تھے، اور یہ ساری چیزوں سے ان کو یہ امید تھی کہ وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا 1979 in April ذوالفقار علی بھٹو's death sentence was carried out۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان کو سزائے موت ہوئی تھی اور اس پر عمل درآمد 1979 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ان لیٹ 1979 رشیا invaded افغانستان۔ Millions of Afghan refugees fled to Pakistan, resulting in a crisis for the host country۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ لیٹ 1979 میں رشیا نے حملہ کر دیا افغانستان پر، اور لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد میں جب مہاجرین بارڈر کراس کر کے اس طرف آ گئے تو ملک میں ایک بہت زیادہ کرائسس پھیل گئے۔ Zia accepted huge sums in aid from the USA to support Afghanistan against Russia۔ اچھا جی، ایسے میں امریکہ نے پاکستان کو خوب امداد دی تاکہ ہم افغانستان کو سپورٹ کریں۔ اس میں ان کا اپنا مطلب یہ تھا کہ رشیا کے اگینسٹ جو ہے وہ افغانستان جنگ لڑ رہا تھا، تو اس میں ایسے میں امریکہ نے بہت زیادہ پاکستان کو امداد فراہم کی۔ ان ریٹرن for this support, Western powers ignored the human rights issues in General Zia's government and dropped their demand for democracy۔ اچھا جی، اب جب جنرل ضیاء نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو جو تمام مغربی ممالک تھے انہوں نے ہیومن رائٹس کے جو ایشو تھے ان کی گورنمنٹ کے حوالے سے اس کو نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے۔ The changes brought about by Zia's policies were not popular among the people who protested and were suppressed۔ He also came under criticism from international leaders۔ اچھا جی، یہ جو تبدیلیاں لے کر آ رہے تھے ضیاء صاحب، ان کی جو پالیسیز تھیں یہ کوئی بہت زیادہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا، خاص طور پہ بین الاقوامی جو لیڈرز تھے انہوں نے ان پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا۔ پھر آ جاتا ہے 1984 ٹو 85، ٹھیک ہے۔ 1984-85 میں کیا ہوا؟ 1948 Zia held a referendum to seek approval for his Islamization policies and to retain the presidency till 1990۔ اچھا جی، اب ایسے میں 1984 میں ضیاء الحق نے ایک ریفرینڈم کروایا، رائے شماری کروائی، جس کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اسلامی قوانین جو ہیں وہ لے کر آئیں ملک کے اندر، اسلامی پالیسیز لے کر آئیں، اور ساتھ ہی وہ چاہ رہے تھے کہ 1990 تک 1990 تک ان کی جو صدارت ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ فیلنگ سیکیور
ہی الاؤڈ الیکشنز ان دا کنٹری. جب انہوں نے دیکھا کہ جب انہیں فیل ہوا کہ حالات ان کے موافق ہیں, بہتر ہے, تو انہوں نے ملک کے اندر الیکشن کروائے. مارشل لا واز اینڈیڈ اینڈ سویلین گورنمنٹ واز سیٹ اپ. اچھا جی, پھر کیا ہوا؟ مارشل لا کا خاتمہ ہوا اسی سال, اور پھر عوام کی حکومت قائم ہوئی. Zia, however, was not satisfied. The government was dissolved and the Prime Minister Mohammad Khan Junejo was dismissed. New elections were to be held. اچھا جی, اب کیا ہوا؟ جب محمد خان جنیجو کی حکومت قائم ہوئی تو اس سے ضیاء صاحب جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں تھے, مطمئن نہیں تھے, اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا اور پھر نئے الیکشن کروائے. پھر آ جاتا ہے جی 1988, بڑا اہم سال ہے 1988, خاص طور پہ ضیاء صاحب کے لیے. اچھا, پھر کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو, بھٹوز ڈاٹر, بے نظیر بھٹو, daughter of Zulfikar Ali Bhutto, returned to Pakistan in April 1986 from exile in the UK. جی, کیا ہوا کہ اگر آپ کو یاد ہو 1979 میں جب بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوگی تو ان کی جو بھٹو کی فیملی تھی یہ ساری باہر ملک چلی گئی, یو کے چلی گئی, ٹھیک ہے, اور وہاں انہوں نے جلا وطنی کے کچھ سال گزارے. اور پھر 1988 میں یہ 1986 میں یہ واپس آئی, اور in August 1988 President Zia was killed in a very suspicious aeroplane crash along with some top army staff and the US ambassador Arnold Rafael. اچھا جی, 1988 میں کیا ہوا؟ بڑا اہم واقعہ ہوا کہ ضیاء الحق اپنے جہاز میں سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے ٹاپ کے جو آرمی اسٹاف کے ممبرس تھے وہ تھے, اور ساتھ ہی یو ایس کے ایمبیسڈر تھے, اور یہ سارے کے سارے پلین کریش میں سارے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹیمپرری military government was set up as with غلام اسحاق خان as acting president. اب کیا ہوا کہ ملٹری گورنمنٹ دوبارہ سے سیٹ اپ ہوئی اور غلام اسحاق خان جو ہے وہ صدر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنائے گئے. الیکشن پر held in November 1988 and won by Benazir Bhutto, who became Prime Minister with Ghulam Ishaq Khan as President. Benazir Bhutto was the first female political leader of a modern Islamic state. اچھا جی, الیکشن ہوئے 1988 میں نومبر میں, اور بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنی. انہوں نے الیکشن ون کیا, پرائم منسٹر بنی, اور غلام اسحاق خان جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ایک بات یہ کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اس وقت جب پرائم منسٹر بنی تو اسلامی دنیا کی پہلی فیمیل پرائم منسٹر تھی یہ, جو کہ منتخب ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا. اچھا اسٹوڈنٹ, ہم اپنے ٹاپک کو آج یہاں پر روکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ ورک انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں